اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 21۔ اتلو ما اوحیا۔ اے محبوب پڑھو جو کتاب تمہاری طرف وحی کی گئی، اور نماز قائم فرماؤ۔ بے شک نماز منع کرتی ہے بے حیائی اور بری بات سے، اور بے شک اللہ کا ذکر سب سے بڑا، اور اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ اور اے مسلمانوں، کتابیوں سے نہ جھگڑو مگر بہتر طریقے پر، مگر وہ جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا، اور کہو ہم ایمان لائے اس پر جو ہماری طرف اترا، اور جو تمہاری طرف اترا، اور ہمارا تمہارا ایک معبود ہے، اور ہم اس کے حضور گردن رکھے ہیں۔ اور اے محبوب، یوں ہی تمہاری طرف کتاب اتاری تو وہ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی اس پر ایمان لاتے ہیں، اور کچھ ان میں سے ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں، اور ہماری آیتوں سے منکر نہیں ہوتے مگر کافر۔ اور اس سے پہلے تم کوئی کتاب نہ پڑھتے تھے اور نہ اپنے ہاتھ سے کچھ لکھتے تھے، یوں ہوتا تو باطل والے ضرور شک لاتے، بلکہ وہ روشن آیتیں ہیں ان کے سینوں میں جن کو علم دیا گیا، اور ہماری آیتوں کا انکار نہیں کرتے مگر ظالم۔ اور بولے کیوں نہ اتری کچھ نشانیاں ان پر ان کے رب کی طرف سے؟ تم فرماؤ نشانیاں تو اللہ ہی کے پاس ہیں، اور میں تو یوں ہی صاف ڈر سنانے والا ہوں۔ اور کیا یہ انہیں بس نہیں کہ ہم نے تم پر کتاب اتاری جو ان پر پڑھی جاتی ہے؟ بے شک اس میں رحمت اور نصیحت ہے ایمان والوں کے لیے۔ تم فرماؤ اللہ بس کافی ہے میرے اور تمہارے درمیان گواہ، جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ اور وہ جو باطل پر یقین لائے اور اللہ کے منکر ہوئے وہی گھاٹے میں ہیں۔ اور تم سے عذاب کی جلدی کرتے ہیں، اور اگر ایک ٹھہرائی مدت نہ ہوتی تو ضرور ان پر عذاب آ جاتا، اور ضرور ان پر اچانک آئے گا جب وہ بے خبر ہوں گے۔ تم سے عذاب کی جلدی مچاتے ہیں، اور بے شک جہنم گھیرے ہوئے ہے کافروں کو۔ جس دن انہیں ڈھانپے گا عذاب ان کے اوپر اور ان کے پاؤں کے نیچے سے، اور فرمائے گا چکھو اپنے کیے کا مزہ۔ اے میرے بندو جو ایمان لائے، بے شک میری زمین وسیع ہے تو میری ہی بندگی کرو۔ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر ہماری ہی طرف پھرو گے۔ اور بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، ضرور ہم انہیں جنت کے بالا خانوں پر جگہ دیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ کیا ہی اچھا اجر کام والوں کا، وہ جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اور زمین پر کتنے ہی چلنے والے ہیں کہ اپنی روزی کی ساتھ نہیں رکھتے۔ اللہ روزی دیتا ہے انہیں اور تمہیں، اور وہی سنتا جانتا ہے۔ اور اگر تم ان سے پوچھو کس نے بنائے آسمان اور زمین اور کام میں لگائے سورج اور چاند، تو ضرور کہیں گے اللہ نے۔ تو کہاں اوندھے توحید سے پھرے جاتے ہیں۔ اللہ کشادہ کرتا ہے رزق اپنے بندوں میں جس کے لیے چاہے، اور تنگی فرماتا ہے جس کے لیے چاہے۔ بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ اور جو تم ان سے پوچھو کس نے اتارا آسمان سے پانی، تو اس کے سبب زمین زندہ کر دی مرے پیچھے مرنے کے بعد، ضرور کہیں گے اللہ نے۔ تم فرماؤ سب خوبیاں اللہ کو، بلکہ ان میں اکثر بے عقل ہیں۔ اور یہ دنیا کی زندگی تو نہیں مگر کھیل کود، اور بے شک آخرت کا گھر ضرور وہی سچی زندگی ہے۔ کیا اچھا تھا اگر جانتے، پھر جب کشتی میں سوار ہوتے ہیں اللہ کو پکارتے ہیں ایک اسی پر عقیدہ لا کر، پھر جب وہ انہیں خشکی کی طرف بچا لاتا ہے جبھی شرک کرنے لگتے ہیں کہ ناشکری کریں ہماری دی ہوئی نعمت کی، اور برتیں فائدہ اٹھائیں تو اب جاننا چاہتے ہیں۔
اور کیا انہوں نے یعنی اہل مکہ نے یہ نہ دیکھا کہ ہم نے حرمت والی زمین پناہ بنائی اور ان کے آس پاس والے لوگ اچک لیے جاتے ہیں، تو کیا باطل پر یقین لاتے ہیں اور اللہ کی دی ہوئی نعمت سے ناشکری کرتے ہیں؟ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا حق کو جھٹلائے جب وہ اس کے پاس آئے؟ کیا جہنم میں کافروں کا ٹھکانہ نہیں؟ اور جنہوں نے ہماری راہ میں کوشش کی ضرور ہم انہیں اپنے راستے دکھا دیں گے، اور بے شک اللہ نیکوں کے ساتھ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ روم۔ سورہ روم مکی ہے، اس میں 60 آیتیں اور 6 رکوع ہیں۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ رومی مغلوب ہوئے پاس کی زمین میں اور اپنی مغلوبی کے بعد ان قریب غالب ہوں گے چند برس میں۔ حکم اللہ ہی کا ہے آگے اور پیچھے، اور اس دن ایمان والے خوش ہوں گے اللہ کی مدد سے۔ وہ مدد کرتا ہے جس کی چاہے، اور وہی ہے عزت والا مہربان۔ اللہ کا وعدہ، اللہ اپنا وعدہ خلاف نہیں کرتا، لیکن بہت لوگ نہیں جانتے ہیں آنکھوں کے سامنے کی دنوی زندگی، اور وہ آخرت سے پورے بے خبر ہیں۔ کیا انہوں نے اپنے جی میں نہ سوچا کہ اللہ نے پیدا نہ کیے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے مگر حق اور ایک مقرر میعاد سے؟ اور بے شک بہت سے لوگ اپنے رب سے ملنے کا انکار کرتے ہیں۔ اور کیا انہوں نے زمین میں سفر نہ کیا کہ دیکھتے کہ ان سے اگلوں کا انجام کیسا ہوا؟ وہ ان سے زیادہ زور آور تھے، اور زمین جوتی اور آباد کی ان کی آبادی سے زیادہ، اور ان کے رسول ان کے پاس روشن نشانیاں لائے، تو اللہ کی شان نہ تھی کہ ان پر ظلم کرتا، ہاں وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ پھر جنہوں نے حد بھر کی برائی کی ان کا انجام یہ ہوا کہ اللہ کی آیتیں جھٹلانے لگے اور ان کے ساتھ تمسخر کرتے۔ اللہ پہلے بناتا ہے پھر دوبارہ بنائے گا، پھر اس کی طرف پھرو گے، اور جس دن قیامت قائم ہوگی مجرموں کی آس ٹوٹ جائے گی، اور ان کے شریک ان کے سفارشی نہ ہوں گے، اور وہ اپنے شریکوں سے منکر ہو جائیں گے، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن الگ ہو جائیں گے۔ تو وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، باغ کی کیاری میں ان کی خاطر داری ہوگی، اور وہ جو کافر ہوئے اور ہماری آیتیں اور آخرت کا ملنا جھٹلایا، وہ عذاب میں لادھرے حاضر کیے جائیں گے۔ تو اللہ کی پاکی بولو جب شام کرو اور جب صبح ہو، اور اسی کی تعریف ہے آسمانوں اور زمین میں، اور کچھ دن رہے اور جب تمہیں دوپہر ہو، وہ زندہ کو نکالتا ہے مردے سے اور مردے کو نکالتا ہے زندہ سے، اور زمین کو جلاتا زندہ کرتا ہے اس کے مرے پیچھے مرنے کے بعد، اور یوں ہی تم نکالے جاؤ گے۔ اور اس کی نشانیوں سے ہے یہ کہ تمہیں پیدا کیا مٹی سے، پھر جب ہی تم انسان ہو دنیا میں پھیلے ہوئے، اور اس کی نشانیوں سے ہے کہ تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے جوڑے بنائے کہ ان سے آرام پاؤ، اور تمہارے آپس میں محبت اور رحمت رکھی۔ بے شک اس میں نشانیاں ہیں دھیان کرنے والوں کے لیے، اور اس کی نشانیوں سے ہے آسمانوں اور زمین کی پیدائش، اور تمہاری زبانوں اور رنگتوں کا اختلاف۔ بے شک اس میں نشانیاں ہیں جاننے والوں کے لیے، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے رات اور دن میں تمہارا سونا اور اس کا فضل تلاش کرنا۔ بے شک اس میں نشانیاں ہیں سننے والوں کے لیے، اور اس کی نشانیوں سے ہے کہ تمہیں بجلی دکھاتا ہے ڈراتی اور امید دلاتی، اور آسمان سے پانی اتارتا ہے تو اس سے زمین کو زندہ کرتا ہے اس کے مرے پیچھے۔ بے شک اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے، اور اس کی نشانیوں سے ہے کہ اس کے حکم سے آسمان اور زمین قائم ہیں۔
پھر جب تمہیں زمین سے ایک ندا فرمائے گا جب ہی تم نکل پڑو گے، اور اسی کے ہیں جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہے، سب اس کے زیر حکم ہیں، اور وہی ہے کہ اول بناتا ہے پھر اسے دوبارہ بنائے گا، اور یہ تمہاری سمجھ میں اس پر زیادہ آسان ہونا چاہیے، اور اسی کے لیے ہے سب سے برتر شان آسمانوں اور زمین میں، اور وہی عزت و حکمت والا ہے۔ تمہارے لیے ایک کہاوت بیان فرماتا ہے خود تمہارے اپنے حال سے۔ کیا تمہارے لیے تمہارے ہاتھ کے غلاموں سے کچھ شریک ہیں اس میں جو ہم نے تمہیں روزی دی؟ تو تم سب اس میں برابر ہو۔ تم ان سے ڈرو جیسے آپس میں ایک دوسرے سے ڈرتے ہو۔ ہم ایسے مفصل نشانیاں بیان فرماتے ہیں عقل والوں کے لیے، بلکہ ظالم اپنی خواہشوں کے پیچھے ہو لیے بے جانے، تو اسے کون ہدایت کرے جسے خدا نے گمراہ کیا، اور ان کا کوئی مددگار نہیں۔ تو اپنا منہ سیدھا کرو اللہ کی اطاعت کے لیے، ایک اکیلے اسی کے ہو کر، اللہ کی ڈالی ہوئی بنا جس پر لوگوں کو پیدا کیا۔ اللہ کی بنائی چیز نہ بدلنا، یہی سیدھا دین ہے، مگر بہت لوگ نہیں جانتے۔ اس کی طرف رجوع لاتے ہوئے اور اس سے ڈرو اور نماز قائم رکھو، اور مشرکوں سے نہ ہو، ان میں سے جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور ہو گئے گروہ گروہ، ہر گروہ جو اس کے پاس ہے اسی پر خوش ہے، اور جب لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کو پکارتے ہیں اس کی طرف رجوع لاتے ہوئے، پھر جب وہ انہیں اپنے پاس سے رحمت کا مزہ دیتا ہے، جب ہی ان میں سے ایک گروہ اپنے رب کا شریک ٹھہرانے لگتا ہے کہ ہمارے دیے کی ناشکری کریں، تو برت لو، فائدہ اٹھا لو۔ اب قریب جاننا چاہتے ہو، یا ہم نے ان پر کوئی سند اتاری کہ وہ انہیں ہمارے شریک بتا رہے ہیں؟ اور جب ہم لوگوں کو رحمت کا مزہ دیتے ہیں اس پر خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر انہیں کوئی برائی پہنچے بدلہ اس کا جو ان کے ہاتھوں نے بھیجا، جب ہی وہ نا امید ہو جاتے ہیں۔ اور کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ اللہ رزق وسیع فرماتا ہے جس کے لیے چاہے، اور تنگی فرماتا ہے جس کے لیے چاہے؟ بے شک اس میں نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے، تو رشتہ دار کو اس کا حق دو، اور مسکین اور مسافر کو، یہ بہتر ہے ان کے لیے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اور انہی کا کام بنا۔ اور تم جو چیز زیادہ لینے کو دو کہ دینے والے کے مال بڑھیں، تو وہ اللہ کے یہاں نہ بڑھے گی، اور جو تم خیرات دو اللہ کی رضا چاہتے ہوئے، تو انہیں کے دونے ہیں۔ اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں روزی دی، پھر تمہیں مارے گا، پھر تمہیں جلائے زندہ کرے گا۔ کیا تمہارے شریکوں میں بھی کوئی ایسا ہے جو ان کاموں میں سے کچھ کرے؟ پاکی اور برتری ہے اسے ان کے شرک سے، چمکی خرابی خشکی اور تری میں ان برائیوں سے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمائی، تاکہ انہیں ان کے بعض کوتکوں برے کاموں کا مزہ چکھائیں، کہیں وہ باز آئیں۔ تم فرماؤ زمین میں چل کر دیکھو کیسا انجام ہوا اگلوں کا، ان میں بہت مشرک تھے۔ تو اپنا منہ سیدھا کر عبادت کے لیے، قبل اس کے کہ وہ دن آئے جسے اللہ کی طرف سے ٹلنا نہیں۔ اس دن الگ پھٹ جائیں گے، جو کفر کرے اس کفر کا وبال اسی پر، اور جو اچھا کام کریں وہ اپنے ہی لیے تیاری کر رہے ہیں، تاکہ صلہ دے انہیں جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اپنے فضل سے۔ بے شک وہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا، اور اس کی نشانیوں سے ہے کہ وہ ہوائیں بھیجتا ہے مسدہ سناتی، اور اس لیے کہ تمہیں اپنی رحمت کا ذائقہ دے، اور اس لیے کہ کشتی اس کے حکم سے چلے، اور اس لیے کہ اس کا فضل تلاش کرو، اور اس لیے کہ تم حق مانو،
اور بے شک ہم نے تم سے پہلے کتنے رسول ان کی قوم کی طرف بھیجے تو وہ ان کے پاس کھلی نشانیاں لائے، پھر ہم نے مجرموں سے بدلہ لیا، اور ہماری ذمہ کرم پر ہے مسلمانوں کی مدد فرمانا۔ اللہ ہے کہ بھیجتا ہے ہوائیں کہ ابھارتی ہیں بادل، پھر اسے پھیلا دیتا ہے آسمان میں جیسا چاہیے، اور اسے پارا پارا کرتا ہے تو دیکھے کہ اس کے بیچ میں سے مینا نکل رہا ہے۔ پھر جب اسے پہنچاتا ہے اپنے بندوں میں جس کی طرف چاہے، جبھی وہ خوشیاں مناتے ہیں، اگرچہ اس کے اتارنے سے پہلے آس توڑے ہوئے تھے۔ تو اللہ کی رحمت کے اثر دیکھو، کیوں کر زمین کو جلاتا زندہ کرتا ہے اس کے مرے پیچھے۔ بے شک وہ مردوں کو زندہ کرے گا اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اور اگر ہم کوئی ہوا بھیجیں جس سے وہ کھیتی کو زرد دیکھیں تو ضرور اس کے بعد ناشکری کرنے لگیں، اس لیے کہ تم مردوں کو نہیں سناتے اور نہ بہروں کو پکارنا سناؤ جب وہ پیٹھ دے کر پھریں، اور نہ تم اندھوں کو ان کی گمراہی سے راہ پر لاؤ تو تم اسی کو سناتے ہو جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے تو وہ گردن رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ ہے جس نے تمہیں ابتدا میں کمزور بنایا، پھر تمہیں ناتوانی سے طاقت بخشی، پھر قوت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا دیا، بناتا ہے جو چاہے اور وہی علم و قدرت والا ہے۔ اور جس دن قیامت قائم ہوگی مجرم قسم کھائیں گے کہ نہ رہے تھے مگر ایک گھڑی، وہ ایسے ہی اوندھے جاتے تھے اور بولے وہ جن کو علم اور ایمان ملا، بے شک تم رہے اللہ کے لکھے ہوئے میں اٹھنے کے دن تک، تو یہ ہے وہ دن اٹھنے کا، لیکن تم نہ جانتے تھے۔ تو اس دن ظالموں کو نفع نہ دے گی ان کی معذرت، اور نہ ان سے کوئی راضی کرنا مانگے۔ اور بے شک ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثال بیان فرمائی، اور اگر تم ان کے پاس کوئی نشانی لاؤ تو ضرور کافر کہیں گے تم تو نہیں مگر باطل پر، یوں ہی مہر کر دیتا ہے اللہ جاہلوں کے دلوں پر۔ تو صبر کرو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور تمہیں سبق بے عزت نہ کر دیں وہ جو یقین نہیں رکھتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ لقمان۔ سورہ لقمان مکی ہے، اس میں 34 آیتیں اور 4 رکوع ہیں۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں، ہدایت اور رحمت میں نیکوں کے لیے۔ وہ جو نماز قائم رکھیں اور زکوٰۃ دیں اور آخرت پر یقین لائیں، وہی اپنے رب کی ہدایت پر ہیں اور انہی کا کام بنا۔ اور کچھ لوگ کھیل کی باتیں خریدتے ہیں کہ اللہ کی راہ سے بہکا دیں بے سمجھے اور اسے ہنسی بنا لیں، ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ اور جب اس پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی تو تکبر کرتا ہوا پھرے، جیسے انہیں سنا ہی نہیں، جیسے اس کے کانوں میں ٹینٹ روئی ہے تو اسے دردناک عذاب کا مژدہ دو۔ بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان کے لیے چین کے باغ ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ اللہ کا وعدہ ہے سچا اور وہی عزت و حکمت والا ہے۔ اس نے آسمان بنائے بے ایسے ستونوں کے جو تمہیں نظر آئیں، اور زمین میں ڈالے لنگر کہ تمہیں لے کر نہ کانپے، اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلائے۔ اور ہم نے آسمان سے پانی اتارا تو زمین میں ہر نفیس جوڑا اگایا۔ یہ تو اللہ کا بنایا ہوا ہے، مجھے وہ دکھاؤ جو اس کے سوا اوروں نے بنایا، بلکہ ظالم کھلی گمراہی میں ہیں۔ اور بے شک ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی کہ اللہ کا شکر کر
اور جو شکر کرے وہ اپنے بھلے کو شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرے تو بے شک اللہ بے پرواہ ہے، سب خوبیوں سراہا۔ اور یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا اور وہ نصیحت کرتا تھا، اے میرے بیٹے، اللہ کا کسی کو شریک نہ کرنا، بے شک شرک بڑا ظلم ہے۔ اور ہم نے آدمی کو اس کی ماں باپ کے بارے میں تاکید فرمائی۔ اس کی ماں نے اسے پیٹ میں رکھا کمزوری پر کمزوری جھیلتی ہوئی، اور اس کا دودھ چھوٹنا 2 برس میں ہے، یہ کہ حق مان میرا اور اپنے ماں باپ کا، آخر مجھی تک آنا ہے۔ اور اگر وہ دونوں تجھ سے کوشش کریں کہ تو میرا شریک ٹھہرائے ایسی چیز کو جس کا تجھے علم نہیں، تو ان کا کہنا نہ مان، اور دنیا میں اچھی طرح ان کا ساتھ دے، اور اس کی راہ چل جو میری طرف رجوع لایا، پھر میری ہی طرف تمہیں پھر آنا ہے، تو میں بتا دوں گا جو تم کرتے تھے۔ اے میرے بیٹے، برائی اگر رائی کے دانے برابر ہو، پھر وہ پتھر کی چٹان میں یا آسمانوں میں یا زمین میں کہیں ہو، اللہ اسے لے آئے گا۔ بے شک اللہ ہر باریکی کا جاننے والا خبردار ہے۔ اے میرے بیٹے، نماز برپا رکھ، اور اچھی بات کا حکم دے اور بری بات سے منع کر، اور جو افتاد تجھ پر پڑے اس پر صبر کر، بے شک یہ ہمت کے کام ہیں۔ اور کسی سے بات کرنے میں اپنا رخسارا کج نہ کر، اور زمین میں اتراتا نہ چل، بے شک اللہ کو نہیں بھاتا کوئی اتراتا فخر کرتا۔ اور میانہ چال چل، اور اپنی آواز کچھ پست کر، بے شک سب آوازوں میں بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ کیا تم نے نہ دیکھا کہ اللہ نے تمہارے لیے کام میں لگائے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہیں، اور تمہیں بھرپور دی اپنی نعمتیں ظاہر اور چھپی؟ اور بعض آدمی اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں، یوں کہ نہ علم نہ عقل نہ کوئی روشن کتاب، اور جب ان سے کہا جائے اس کی پیروی کرو جو اللہ نے اتارا، تو کہتے ہیں بلکہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ کیا اگرچہ شیطان ان کو عذاب دوزخ کی طرف بلاتا ہو، تو جو اپنا منہ اللہ کی طرف جھکا دے اور ہو نیکوکار، تو بے شک اس نے مضبوط گرہ تھامی، اور اللہ ہی کی طرف ہے سب کاموں کی انتہا۔ اور جو کفر کرے تو تم اس کے کفر سے غم نہ کھاؤ، انہیں ہماری ہی طرف پھرنا ہے، پھر انہیں بتا دیں گے جو کرتے تھے۔ بے شک اللہ دلوں کی بات جانتا ہے۔ ہم انہیں کچھ برتنے دیں گے، پھر انہیں بے بس کر کے سخت عذاب کی طرف لے جائیں گے۔ اور اگر تم ان سے پوچھو کس نے بنائے آسمان اور زمین، تو ضرور کہیں گے اللہ نے۔ تم فرماؤ سب خوبیاں اللہ کو، بلکہ ان میں اکثر جانتے نہیں۔ اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، بے شک اللہ ہی بے نیاز ہے سب خوبیوں سراہا۔ اور اگر زمین میں جتنے پیڑ ہیں سب کلمے ہو جائیں، اور سمندر اس کی سیاہی ہو، اس کے پیچھے 7 سمندر اور، تو اللہ کی باتیں ختم نہ ہوگی۔ بے شک اللہ عزت و حکمت والا ہے۔ تم سب کا پیدا کرنا اور قیامت میں اٹھانا ایسا ہی ہے جیسا ایک جان کا، بے شک اللہ سنتا دیکھتا ہے۔ اے سننے والے، کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ رات لاتا ہے دن کے حصے میں اور دن کرتا ہے رات کے حصے میں، اور اس نے سورج اور چاند کام میں لگائے، ہر ایک ایک مقرر میعاد تک چلتا ہے، اور یہ کہ اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے، اور اس کے سوا جن کو پوجتے ہیں سب باطل ہیں، اور اس لیے کہ اللہ ہی بلند بڑائی والا ہے۔ کیا تو نے نہ دیکھا کہ کشتی دریا میں چلتی ہے
اللہ के फजल से, ताकि तुम्हें वो अपनी कुछ निशानियां दिखाए। बेशक उसमें निशानियां हैं हर बड़े सब्र करने वाले शुक्रगुजार को। और जब उन पर आ पड़ती है कोई मौज पहाड़ों की तरह, तो अल्लाह को पुकारते हैं निर्रे उस पर अकीदा रखते हुए। फिर जब उन्हें खुश्की की तरफ बचा लाता है तो उनमें कोई एतदाल पर रहता है, और हमारी आयतों का इनकार न करेगा मगर हर बड़ा बेवफा नाशुक्रा। ए लोगो, अपने रब से डरो और उस दिन का खौफ करो जिसमें कोई बाप अपने बच्चा को काम ना आएगा, और ना कोई काम कार आमद बच्चा अपने बाप को कुछ नफ़ा दे। बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है, तो हरगिज़ तुम्हें धोखा न दे दुनिया की ज़िंदगी, और हरगिज़ तुम्हें अल्लाह के हिलम पर धोखा न दे वो बड़ा फरेबी। बेशक अल्लाह के पास है क़यामत का इल्म, और उतारता है मीना, और जानता है जो कुछ माँओं के पेट में है, और कोई जान नहीं जानती कि कल क्या कमाएगी, और कोई जान नहीं जानती कि किस ज़मीन में मरेगी। बेशक अल्लाह जानने वाला बताने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह सजदा। सूरह सजदा मक्की है। इसमें 30 आयतें और 3 रुकू हैं। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला। किताब का उतारना बेशक परवरदिगार आलम की तरफ से है। क्या कहते हैं उनकी बनाई हुई है, बल्कि वही हक है तुम्हारे रब की तरफ से कि तुम डराओ ऐसे लोगों को जिनके पास तुमसे पहले कोई डर सुनाने वाला ना आया, इस उम्मीद पर कि वो राह पाएं। अल्लाह है जिसने आसमान और ज़मीन और जो कुछ उनके बीच में है 6 दिन में बनाए, फिर अर्श पर इस्तवा फरमाया। इससे छूट कर लाताल्लुक़ होकर तुम्हारा कोई हिमायती ना सफारशी, तो क्या तुम ध्यान नहीं करते? काम की तदबीर फरमाता है आसमान से ज़मीन तक, फिर उसी की तरफ रुजू करेगा इस दिन के जिसकी मिकदार 1000 बरस है तुम्हारी गिनती में। ये है हर नहा और अया का जानने वाला, इज़्ज़त व रहमत वाला, वो जिसने जो चीज़ बनाई खूब बनाई, और पैदाश इंसान की इब्तदा मट्टी से फरमाई, फिर उसकी नस्ल रखी एक बेकदर पानी के खलासा से, फिर उसे ठीक किया और उसमें अपनी तरफ की रूह फूंकी, और तुम्हें कान और आँखें और दिल अता फरमाए। क्या ही थोड़ा हक मानते हो, और बोले क्या जब हम मट्टी में मिल जाएंगे क्या फिर नए बनेंगे? बल्कि वो अपने रब के हजूर हाजिरी से मुनकिर हैं। तुम फरमाओ तुम्हें वफात देता है मौत का फरिश्ता जो तुम पर मुकर्रर है, फिर अपने रब की तरफ वापस जाओगे। और कहीं तुम देखो जब मुजरिम अपने रब के पास सर नीचे डाले होंगे, ए हमारे रब, अब हमने देखा और सुना, हमी पर भेज के नेक काम करें, हमको यकीन आ गया। और अगर हम चाहते और जान को उसकी हिदायत अता फरमाते, मगर मेरी बात करार पा चुकी कि ज़रूर जहन्नम को भर दूंगा उन जिन्नों और आदमियों सब से। अब चखो बदला उसका कि तुम अपने उस दिन की हाजिरी भूले थे। हमने तुम्हें छोड़ दिया, अब हमेशा का अज़ाब चखो अपने किए का बदला। हमारी आयतों पर वही ईमान लाते हैं कि जब वो उन्हें याद दिलाई जाती हैं सजदा में गिर जाते हैं, और अपने रब की तारीफ़ करते हुए उसकी पाकी बोलते हैं और तकब्बुर नहीं करते। उनकी करवटें जुदा होती हैं खूब गाहों से, और अपने रब को पुकारते हैं डरते और उम्मीद करते, और हमारे दिए हुए से कुछ खैरात करते हैं। तो किसी जी को नहीं मालूम जो आँख की ठंडक उनके लिए छुपा रखी है, सिला उनके कामों का। तो क्या जो ईमान वाला है
وہ اس جیسا ہو جائے گا جو بے حکم ہے، یہ برابر نہیں۔ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان کے لیے بسنے کے باغ ہیں، ان کے کاموں کے صلے میں مہمانداری۔ رہے وہ جو بے حکم ہے، ان کا ٹھکانہ آگ ہے۔ جب کبھی اس میں سے نکلنا چاہیں گے پھر اسی میں پھیر دیے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا چکھو اس آگ کا عذاب جسے تم جھٹلاتے تھے، اور ضرور ہم انہیں چکھائیں گے کچھ نزدیک کا عذاب، اس بڑے عذاب سے پہلے جسے دیکھنے والا امید کرے کہ ابھی باز آئیں گے۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جسے اس کے رب کی آیتوں سے نصیحت کی گئی پھر اس نے اس سے منہ پھیر لیا۔ بے شک ہم مجرموں سے بدلہ لینے والے ہیں، اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی تو تم اس کے ملنے میں شک نہ کرو، اور ہم نے اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کیا، اور ہم نے ان میں سے کچھ امام بنائے کہ ہمارے حکم سے بناتے جب کہ انہوں نے صبر کیا، اور وہ ہماری آیتوں پر یقین لاتے تھے۔ بے شک تمہارا رب ان میں فیصلہ کر دے گا۔ قیامت کے دن جس بات میں اختلاف کرتے تھے، اور کیا انہیں اس پر ہدایت نہ ہوئی کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی سنگتیں قومیں ہلاک کر دیں کہ آج یہ ان کے گھروں میں چل پھر رہے ہیں۔ بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں، تو کیا سنتے نہیں اور کیا نہیں دیکھتے کہ ہم پانی بھیجتے ہیں خشک زمین کی طرف، پھر اس سے کھیتی نکالتے ہیں کہ اس میں سے ان کی چوپائے اور وہ خود کھاتے ہیں، تو کیا انہیں سوجھتا نہیں اور کہتے ہیں یہ فیصلہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو؟ تم فرماؤ فیصلے کے دن کافروں کو ان کا ایمان لانا نفع نہ دے گا اور نہ انہیں مہلت ملے، تو ان سے منہ پھیر لو اور انتظار کرو، بے شک انہیں بھی انتظار کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ احزاب۔ سورہ احزاب مدنی ہے، اس میں 73 آیتیں اور 9 رکوع ہیں۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ اے غیب کی خبریں بتانے والے نبی، اللہ کا یوں ہی خوف رکھنا اور کافروں اور منافقوں کی نہ سننا۔ بے شک اللہ علم و حکمت والا ہے، اور اس کی پیروی رکھنا جو تمہارے رب کی طرف سے تمہیں وحی ہوتی ہے۔ اے لوگو، اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے، اور اے محبوب تم اللہ پر بھروسہ رکھو، اور اللہ بس کافی ہے کام بنانے والا۔ اللہ نے کسی آدمی کے اندر 2 دل نہ رکھے، اور تمہاری ان عورتوں کو جنہیں تم ماں کے برابر کہہ دو تمہاری ماں نہ بنایا، اور نہ تمہارے لیے پالکوں کو تمہارا بیٹا بنایا۔ یہ تمہارے اپنے منہ کا کہنا ہے، اور اللہ حق فرماتا ہے اور وہی راہ دکھاتا ہے۔ انہیں ان کے باپ ہی کا کہہ کر پکارو، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ ٹھیک ہے۔ پھر اگر تمہیں ان کے باپ معلوم نہ ہوں تو دین میں تمہارے بھائی ہیں، اور بشریت میں تمہارے چچا زاد، اور تم پر اس میں کچھ گناہ نہیں جو ناداستاں تم سے صادر واقع ہوا۔ ہاں وہ گناہ ہے جو دل کے قصد سے کرو، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ نبی مسلمانوں کا ان کی جان سے زیادہ مالک ہے، اور اس کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، اور رشتے والے اللہ کی کتاب میں ایک دوسرے سے زیادہ قریب ہیں بنسبت اور مسلمانوں اور مہاجروں کے، مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں پر کوئی احسان کرو۔ یہ کتاب میں لکھا ہے۔ اور اے محبوب یاد کرو جب ہم نے نبیوں سے عہد لیا، اور تم سے اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ بن مریم سے، اور ہم نے ان سے گاڑھا عہد لیا تاکہ سچوں سے ان کے سچ کا سوال کرے،
اور اس نے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو۔ جب تم پر کچھ لشکر آئے تو ہم نے ان پر اندھی اور وہ لشکر بھیجے جو تمہیں نظر نہ آئے، اور اللہ تمہارے کام دیکھتا ہے۔ جب کافر تم پر آئے تمہارے اوپر سے اور تمہارے نیچے سے، اور جب کہ ٹھٹک کر رہ گئی نگاہیں اور دل گلوں کے پاس آ گئے، اور تم اللہ پر طرح طرح کے گمان کرنے لگے، امید و یاس کے۔ وہ جگہ تھی کہ مسلمانوں کی جانچ ہوئی اور خوب سختی سے جھنجھوڑے گئے، اور جب کہنے لگے منافق اور جن کے دلوں میں روگ تھا، ہمیں اللہ و رسول نے وعدہ نہ دیا تھا مگر فریب کا، اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا، اے مدینہ والو، یہاں تمہارے ٹھہرنے کی جگہ نہیں، تم گھروں کو واپس چلو، اور ان میں سے ایک گروہ نبی سے اذن مانگتا تھا یہ کہہ کر کہ ہمارے گھر بے حفاظت ہیں، اور وہ بے حفاظت نہ تھے، وہ تو نہ چاہتے تھے مگر بھاگنا، اور اگر ان پر فوجیں مدینہ کی اطراف سے آتیں پھر ان سے کفر چاہتیں تو ضرور ان کا مانگنا دے بیٹھتے، اور اس میں دیر نہ کرتے مگر تھوڑی، اور بے شک اس سے پہلے وہ اللہ سے عہد کر چکے تھے کہ پیٹھ نہ پھیریں گے، اور اللہ کا عہد پوچھا جائے گا۔ تم فرماؤ ہرگز تمہیں بھاگنا نفع نہ دے گا اگر موت یا قتل سے بھاگو، اور جب بھی دنیا نہ برتنے دیے جاؤ گے مگر تھوڑی۔ تم فرماؤ وہ کون ہے جو اللہ کا حکم تم پر سے ٹال دے اگر وہ تمہارا برا چاہے یا تم پر مہر رحم فرمانا چاہے، اور وہ اللہ کے سوا کوئی حامی نہ پائیں گے نہ مددگار۔ بے شک اللہ جانتا ہے تمہارے ان کو جو اوروں کو جہاد سے روکتے ہیں اور اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں ہماری طرف چلے آؤ، اور لڑائی میں نہیں آتے مگر تھوڑے، تمہاری مدد میں گئے کمی کرتے ہیں، پھر جب ڈر کا وقت آئے تم انہیں دیکھو گے تمہاری طرف یوں نظر کرتے ہیں کہ ان کی آنکھیں گھوم رہی ہیں، جیسے کسی پر موت چھائی ہو، پھر جب ڈر کا وقت نکل جائے تمہیں تانے دینے لگیں تیز زبانوں سے مال غنیمت کے لالچ میں۔ یہ لوگ ایمان لائے ہی نہیں تو اللہ نے ان کے عمل اکارت کر دیے، اور یہ اللہ کو آسان ہے۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ کافروں کے لشکر ابھی نہ گئے، اور اگر لشکر دوبارہ آئیں تو ان کی خواہش ہوگی کہ کسی طرح گاؤں میں نکل کر تمہاری خبریں پوچھتے پھریں، اور اگر وہ تم میں رہتے جب بھی نہ لڑتے مگر تھوڑے۔ بے شک تمہیں رسول اللہ کی پیروی بہتر ہے اس کے لیے جو اللہ اور پچھلے دن کی امید رکھتا ہو اور اللہ کو بہت یاد کرے۔ اور جب مسلمانوں نے کافروں کے لشکر دیکھے بولے یہ ہے وہ جو ہمیں وعدہ دیا تھا اللہ اور اس کے رسول نے، اور سچ فرمایا اللہ اور اس کے رسول نے، اور اس سے انہیں نہ بڑھا مگر ایمان اور اللہ کی رضا پر راضی ہونا۔ مسلمانوں میں کچھ وہ مرد ہیں جنہوں نے سچا کر دیا جو عہد اللہ سے کیا تھا، تو ان میں کوئی اپنی منت پوری کر چکا اور کوئی راہ دیکھ رہا ہے، اور وہ ذرا نہ بدلے تاکہ اللہ سچوں کو ان کے سچ کا صلہ دے اور منافقوں کو عذاب کرے اگر چاہے یا انہیں توبہ دے۔ بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اللہ نے کافروں کو ان کی دلوں کی جلن کے ساتھ پلٹایا کہ کچھ بھلا نہ پایا، اور اللہ نے مسلمانوں کو لڑائی کی کفایت فرما دی، اور اللہ زبردست عزت والا ہے۔ اور جن اہل کتاب نے ان کی مدد کی تھی انہیں ان کے قلعوں سے اتارا،
اور ان کے دلوں میں رعب ڈالا، ان میں ایک گروہ کو تم قتل کرتے ہو اور ایک گروہ کو قید، اور ہم نے تمہارے ہاتھ لگائے ان کی زمین اور ان کے مکان اور ان کے مال اور وہ زمین جس پر تم نے ابھی قدم نہیں رکھا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے غیب بتانے والے نبی، اپنی بیویوں سے فرما دے اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی آرائش چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں مال دوں اور اچھی طرح چھوڑ دوں، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہو تو بے شک اللہ نے تمہاری نیکی والیوں کے لیے بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ اے نبی کی بیویوں، جو تم میں سری حیا کے خلاف کوئی جرات کرے اس سے اوروں سے دونا دگنا عذاب ہوگا، اور یہ اللہ کو آسان ہے۔